نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس 15 اور 20 منٹ کے درمیان ٹائم ہے، تو اس وقت میں جو میں سب سے اہم بات سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے بالکل واضح طور پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا، والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ رب تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کے بھیجا، دین اسلام دے کے بھیجا، اور آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس اللہ کے دین کو، سچے دین کو تمام جھوٹے دینوں پر غالب کیا جائے۔ بھائیو یہ مشن بھولے نا، ہمارا مشن وقت گزارنا نہیں ہے۔ جتنا ہمیں وقت ملا ہے اس وقت میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا دین جھوٹے دینوں پر غالب آئے۔ اس مشن کو آپ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں۔ اگر اس مشن کو ذہن میں رکھنا ہے تو پھر کام ذرا منظم طریقے سے کرنا پڑے گا۔ وہ منظم طریقہ رب تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمایا، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ۔ ذاتی زندگی کا پروگرام دیا کہ ساری زندگی ذاتی پروگرام یہ ہے کہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے۔ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اور جماعتی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں مل جل کر دین کا کام کریں، مسجد کو مرکز بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو مرکز بنایا تھا۔ ذرا اس کو ذہن میں رکھیں کہ مسجد نبوی میں کیا کام ہوتے تھے، ہماری مساجد میں کیا کام ہوتے ہیں۔ ہر بھائی کے پاس مسجد ہے، اس مسجد کو مرکز بنائے، اور مرکز بنا کے کیا کرنا؟ یامرون بالمعروف، نیک کاموں کی دعوت دینی ہے۔ اس کا کوئی پروگرام مرتب کرنا ہے۔ ایک جمعے کے دن یا چھوٹا موٹا درس دینا کافی نہیں ہے، اس کا ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہے کہ جس محلے میں ہوں، جس شہر میں ہوں، جس قصبے میں ہوں، جس گاؤں میں ہوں، اس کا ایک پروگرام بنانا ہے کہ اس گاؤں میں میں نے اللہ کے دین کو کیسے نافذ کرنا ہے، کیسے اس کو جھوٹے دینوں پہ آپ نے غالب کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پہلی بات ہے کہ آپ خود اور آپ کی مسجد اور آپ کے نمازی یہ سارے مل جل کر کام کریں۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف، کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ صرف عالم دین کا کام نہیں ہے، آپ کے سارے جو نمازی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں۔ جتنا علم کسی کو آتا ہے اتنا ہی آگے پہنچائے۔ بلغوا انی ولو آیا، جس کو ایک آیت پہنچی ہے وہ آگے پہنچائے۔ اس لیے اپنے نمازیوں کو بھی اپنا ساتھ نہ ہے، کم از کم اپنے گھر والوں کو تو جا کے بات بتائیں۔ جو مسجد میں سنتے ہیں، درس میں سنتے ہیں، اپنے گھر والوں کو جا کے بتائیں۔ تو اس لیے دوستو پہلی بات یہ ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا نظام ہونا چاہیے۔ کبھی کوئی بات کر دینی، جمعہ پڑھا دینا، کوئی یہ ایک نظم ہے کہ کس کے مطابق میں نے لوگوں کو دین پہنچانا ہے۔
تو پہلی بات یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ منظم طریقے سے ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے روکنا، یہ دونوں کام ہی لازم ہیں۔ حکمت کے ساتھ، جیسے حضرت صاحب نے فرمایا، حکمت بڑی لازمی ہے، لیکن حکمت سے یہ دونوں کام کرنے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، یہ نہیں کہا نماز کو پڑھو، نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز مسجد میں ادا کی جائے، 5 وقت ادا کی جائے، خود نماز پڑھی جائے، گھر والوں کو نماز پہ لگایا جائے، اور ہر ایک دوسرے لوگوں کو نماز کی دعوت دے۔ نماز کا ایک ہنگامہ ہونا چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے کہ نماز کا کیا بن رہا ہے لوگوں کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، 20 پاکستان اکٹھے ہوں تو ان کی حکومت بنتی ہے۔ اتنی بڑی حکومت کا امیر ہے، اور فکر کیا ہے، فجر کی نماز پڑھا کے پیچھے دیکھتے ہیں تو ایک نوجوان غائب ہے۔ نماز کے بعد خود اس کے گھر چل کے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی والدہ آئیں کہ عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا نماز میں نہیں تھا صبح؟ وہ کہنے لگی امیر المومنین وہ ساری رات نفل پڑھتا رہا، عین فجر سے کچھ پہلے اسے نیند ہو گئی اور اس کی نماز خراب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اسے کہہ دیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ساری رات سویا کرو، فجر کی نماز مسجد میں ہونی چاہیے، وہ نماز ضائع نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو، آپ گاؤں میں، آپ جہاں بھی آپ رہتے ہیں، کوئی پروگرام نماز کا بنائیں۔ اب جب گئے تھے اپنی مسجد میں کہ میری مسجد میں فجر پہ 15 آدمی تھے یا 10 آدمی تھے، ظہر پہ اتنے تھے، عصر پہ اتنے، مغرب پہ اتنے، عشاء کے کتنے تھے، اور 5 سال ہو گئے ہیں، نمازیوں کی تعداد کتنی بڑی ہے، وہی 6 بوڑھے صبح آن کے فجر کی نماز میں کھڑے ہوئے۔ اور میں یقین دلاتا ہوں، حاسبو قبل ان یحاسبو، اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لینا ہے۔ ان کا کیا کیا آپ نے؟ کن کے جا کے دروازے کھٹکھٹائے؟ کن کو بتایا کہ یہ فجر کی نماز میں حاضر نہ ہو؟ منافق کی نشانی ہے۔ کیا کیا آپ نے؟ یہ جو نماز میں کوئی ہلجل نہیں ہو رہی، اتنے سالوں سے وہی چند نمازی آ رہے ہیں اور کوئی بات نہیں بن رہی۔ دوستو، نماز کو قائم کریں، اور میں تو درخواست کروں گا کہ یہ باقاعدہ ہمیں رپورٹ ملنی چاہیے کہ ہر سال، پچھلے سال کتنے نمازی تھے، 3 مہینے کے بعد کتنے ہیں، پھر اگلے 3 مہینے کے بعد کتنے ہیں، پھر اگلے 3 مہینے کے بعد کتنے ہیں۔ اگر نہیں آئی تو آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرح بڑھا رہے ہیں؟ عورتوں سے کام لیں، عورتوں کو نمازی بنانے کے لیے، مردوں سے کام لیں، مردوں کو نمازی بنانے کے لیے۔ ہاں جی، اس طرح حکمت سے کام کریں کہ کوئی آبادی ایسی جس میں آپ ہیں، وہاں کوئی کم از کم اہل حدیث ایسا نہ ہو کہ جو 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، اور پھر انہیں وہ ساری چیزیں بتائیں کہ اس کی نماز پڑھنا یہ کوئی ایسا ہی نہیں ہے، یہ بہت اونچا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص احسن طریقے سے وضو کریں، ان کو بتانا چاہیے کہ احسن وضو کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ کلمہ پڑھے، اشہد لا الہ الا اللہ ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں کہ میرا بندہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ آیا ہم نے اپنے نمازیوں کو بتلایا ہے یار کہ فجر ایسے وضو کرو اور یہ کلمہ پڑھو اور یہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا اجر بتایا؟ کوئی شخص احسن وضو کر کے 2 نفل خشوع اور خضوع سے پڑھ لے۔ خشوع اور خضوع آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو بتائیں کہ جسم ساکن ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، اس طرح 2 نفل پڑھیں۔ تو اس طرح 2 نفل پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کو واجب قرار دیتے ہیں۔
اور کوئی شخص احسن وضو کر کے نماز اس طرح پڑھے کہ ساری نماز کا اس کو علم ہے کہ اس نے کیا پڑھا ہے، ایک ایک لفظ کے معنی اور مفہوم کا علم ہو، ایسی نماز پڑھتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک نماز ایسی پڑھ لے۔ دوستو اپنے نمازیوں کو بتانا چاہیے کہ نماز کے ایک ایک لفظ کے معنی مفہوم آنے چاہیے، یہ نہیں کہ سارے دن کے کام جو ہے نماز میں یاد آ رہے ہیں، ایک ایک لفظ کے معنی مفہوم علم ہونا چاہیے۔ آسن وضو کی حضرت انہیں سکھلانا چاہیے، اس کی ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے، اس لوگوں کو کر کے دکھانا چاہیے۔ حضرت علی خود وضو کر کے بتایا تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وضو کرتے ہیں۔ تو یہ وضو کی تعلیم، پھر اس طرح یہ نمازوں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، رب تعالیٰ اس شخص کے لیے جہنم کی آگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتے ہیں۔ ایسی چیزیں بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشخبریاں دی ہیں کہ اپنی نمازوں کو اس طرح قائم کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی 12 رکعت روز پڑھے نفل کے، 2 سنتوں سے، فجر کی سنتوں سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، رب تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں مکان تیار کر دیتے ہیں۔ اور کوئی خوش قسمت 2 ظہر کے بعد 2 کی بجائے 4 سنتیں پڑھ لے تو رب تعالیٰ اس شخص کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ایک دن میں آپ بتائیں تو دیکھیں کہ لوگ کس طرح نمازوں کا فکر کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مسجد میں آپ نے یہ کام کرنا ہے کسی طور طریقے سے، کسی نظم کے ساتھ، کہ ابھی ہماری نماز، مسجد میں نماز کا قیام ہوگا، وہاں نماز کے قیام کے امر بالمعروف نہی عن المنکر، صلاۃ کا نظام، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام، بیت المال کا قیام۔ دوستو یہ اس وقت کی نہایت اہم ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے علاقے کے ایک ایک گھر کا علم ہو، نمازیوں سے پوچھیں کون ہے کہ جو بچوں کی فیس نہیں ادا کر سکتے، کون ہے جن کا راشن پورا نہیں ہوتا، کون ہے جو بے سہارا ہیں، بیوہ عورتیں ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کی اپنی مساجد میں لسٹیں تیار کریں۔ اور عمر فاروق 20 پاکستانوں سے بڑی حکومت کا مالک اپنے کندھے پہ راشن اٹھا کے ان کے بیواؤں کے گھر میں چھوڑ رہا ہے، مساکین کے گھر میں چھوڑ رہا ہے۔ آپ پروگرام بنائیں کہ ان کے گھروں میں راشن پہنچائیں، یہ نہیں کہ لائن لگی ہوئی ہے اور صبح آپ راشن بتائیں، ان کے گھروں میں راشن پہنچانے کا بندوبست کریں۔ دوستو یہ نظام ہے، اس طرح جب لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے تو دیکھیں پھر آپ کے نمازی کیسے بڑھتے ہیں، کیسے دن رات ترقی ہوتی ہے اس میں۔ یہ ایسے بیٹھے رہنے سے یہ کام نہیں بنے گا، یہ ایک نظام ہے کہ آپ کو رب تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ مسجد کو مرکز بنا کر یہ چاروں نظام قائم کریں۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے قرآن میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کہ یہ 4 کام کرنے ہیں مسجد کو بنا کے، اس طرح آپ کا ایک ادارہ قائم ہو۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہی اسلام کا قیام ہے۔ سورہ حج میں آپ پڑھ لیں، الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم دنیا میں اقتدار دیتے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامر بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہی 4 کام ہیں جو ان کی ذمہ داری ہیں، جو ان کو رب تعالیٰ حکومت دیتا ہے۔ آپ کے پاس حکومت نہیں ہے، آپ کے پاس مسجد ہے، ادارہ ہے، اور اس کے لیے بھی وہی 4 کام ہیں، ترتیب میں فرق ہے۔ حکومت نے زور سے کرانا ہے، آپ نے دعوت و تبلیغ سے کرانا ہے۔ اور میں ہوائی فائر نہیں کر رہا، وقت میرے پاس کم ہے۔ ہم نے لاہور میں ایک مسجد میں یہ ٹرائی کیا، وہ مسجد جس میں یہی پر مصیبت تھی کہ جی امام کی تنخواہ نہیں ہے، وہ جو اپنا دوسرا ملازم ہے صفائی کا اس کی تنخواہ نہیں ہے، بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے، ہر یہی مسئلہ تھا۔ 1 سال کے لیے میں نے کہا بھی یہ ساری چیزیں میں کروں گا۔
آپ یہ نظام قائم کریں. یقین مانیں اس کو 8-10 سال ہو گیا. اب اس مسجد میں سارے سال کا خرچہ اکٹھا ہوتا ہے ان کے بیت المال میں. وہاں ایک لسٹ لگی ہوئی ہے جس کی وہاں انہوں لوگوں کو بھی بتلاتے ہیں کہ یہ اتنے 20 سے اتنے ہیں بیوہ عورتیں ہیں اور یتیم ہیں جو مساکین ہیں جن کا ان کے گھروں میں راشن پہنچاتے ہیں. اور بہترین نظام ہے اور مسجد بھی بھر گئی ہے نمازیوں سے. دائیں بائیں سب طرف سے نمازی آ رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک منظم طریقے سے کام چلائیں. تھوڑی سی قرآن کی بات کر رہی ہے 2-4 سیدھے ساتھ یہ قصہ ختم, یہ بات نہیں ہے. آپ نے یہ 4 کام کرنے ہیں مسجد کو مرکز بنا کر, پھر دیکھیں کہ کیسے ترقی ہوتی ہے اس کام نے. اگر اہل حدیثوں کی 1 لاکھ مساجد ہوں یا غالباً سے بھی زیادہ ہیں اور سب میں یہ کام شروع ہو جائے, میں یقین دلاتا ہوں کہ اسلام کا نفاذ حکومتی سطح پہ ہو سکتا ہے, چاہے زور سے ہو چاہے ووٹ سے ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ اصل کام جو ہے بنیادی لیول پہ کیا جائے. بنیاد نہیں ہوگی, اسلام آباد سے وہ کہہ دیں اسلام نافذ ہوا, کچھ نفاذ نہیں ہوگا. یہ بنیادی ورک ہے مسجدوں میں, یہ آپ کام کریں اور یہ بنیاد ہے پھر ٹوٹل پاکستان میں نفاذ اسلام کی. تو آپ سب بھائی یہ جو بات کی ہے میں نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہی, یہ قرآن کی بات ہے, یہ حدیث کی بات ہے. اس کو اپنایا جائے. اور میں ذمہ داران سے علیحدہ لکھوں گا بھی کہ ہمارے دائیوں سے یہ پتہ کیا جائے, ان کا محاسبہ کیا جائے. یہ ہے وہ کہہ رہا ہے صلاۃ کا نماز کتنا ہے, زکوٰۃ کا کتنا ہے, امر بالمعروف کا کیا ہے, نہیں کیا نظام ہے, کیسے کام ہو رہا ہے. اللہ نے تو حساب لینا ہے, ہم بندوں کو خود بھی حساب لینا چاہیے. رب تعالیٰ سے دعا کہ رب تعالیٰ ہمیں اس پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.